بلوچوں کی ہجرت کا عمل 1000 سال پر پھیلا ہوا ہے۔ کبھی یہ ایرانی فوج میں شامل ہوتے تھے اور کبھی ایرانی فوج ان پر حملہ بھی کرتی تھی۔ وہ بزرگ میر ابراہیم وہ لیڈر تھے جنہوں نے پہلی ہجرت کو لیڈ کیا تھا، جغرافیائی لحاظ سے بڑی طاقت تھے۔ اسی راستے کو کبھی یہ بناتی اور یہاں یہ ٹھہرتی نہیں تھی۔ ایک وقت میں کراچی بھی بلوچستان کا ہی حصہ تھا۔ میں ہوں نیاز حسن، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل۔ بلوچستان دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں سے دنیا کی ابتدائی تہذیبوں نے سویلائزیشن نے جنم لیا۔ اس کی تاریخ بابل اور مصر کی تہذیبوں سے بھی پرانی ہے۔ تقریباً 9000 برس قبل کوئٹہ کے قریب مہر گڑھ کا شہر بسایا گیا تھا۔ یہ اپنے دور کا دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جس کی آبادی 20,000 تک تھی۔ اس شہر کے کچھ دھندلے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جب یہ شہر اجڑ گیا تو مہر گڑھ کے لوگ ہی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں جا کر پھر آباد ہوئے۔ انہوں نے انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی تھی۔ ہڑپہ اور موہنجو دڑو جیسے عظیم شہر بسانے والوں میں یہاں سے جانے والے لوگ بھی شامل تھے۔ تقریباً 4000 برس پہلے انڈس ویلی سویلائزیشن کے زوال کے بعد بلوچستان پھر ہندو تہذیب کے زیر اثر آ گیا۔ اس تہذیب کی یادگاریں اب بھی اس خطے میں بلوچستان میں جا بجا موجود ہیں۔ خاص طور پر ضرا لسبیلا کے انلاج ماتا مندر میں آج بھی ہندو یاتری جمع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ علاقہ مختلف وقتوں میں ایرانی اور عرب سلطنتوں کا حصہ رہا، لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچ کمیونٹی جس کے نام پر اس خطے کا آج نام بلوچستان ہے، یہ لوگ کون ہیں اور اس علاقے میں کہاں سے آئے تھے؟ بلوچستان کی تاریخ کے بارے میں 2 مختلف ورژنز ہیں۔ پہلا ورژن ان لیجنڈز پر مشتمل ہے جو نسر در نسر سفر کرتی ہوئی سینہ بسینہ آج کے دور تک آئی ہے۔ دوسرا ورژن وہ ہے جو ماڈرن ہسٹورینز نے ماڈرن ٹولز کے ساتھ ریسرچ کرنے کے بعد پیش کیا ہے اور کافی محتاط ہے۔ یعنی پرانی کہانیوں کے زمین پر آثار تلاش کرنے کے بعد انہوں نے لکھا ہے۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ بلوچوں کا اپنی تاریخ سے متعلق ورژن کیا ہے اور اس ورژن کا لیجنڈ والا حصہ کیا ہے۔ میر احمد یار خان جو کہ ریاست گیلات کے آخری حکمران تھے، انہوں نے اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان میں بلوچ لیجنڈز کو تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچ بنی اسرائیل کے بزرگ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے آباء و اجداد شام سے بلوچستان آئے تھے۔ یعنی ان کا اوریجن وہ خطہ ہے جہاں سیریا ہے۔ بلوچ ٹرائبز کی روایات کے مطابق شام سے ہجرت کرنے کی وجہ خشک سالی تھی، بارشیں کم ہو رہی تھیں اور اس خطے میں زندگی اجیرن ہو گئی تھی۔ کسی وقت بزرگوں نے طے کیا اور قبیلے کے قبیلے اٹھ کر اس طرف ایسٹ کو مشرق کی طرف چل پڑے، ایک ایسے خطے کی تلاش میں جہاں پانی اور سبزہ وافر دستیاب چلتے ہیں۔ یہ لوگ ایران پہنچے۔ یہاں اس وقت ایرانی شہنشاہ نوشیروان عادل کی حکومت تھی۔ بلوچ قبائل نے ماؤنٹ البرز کے ڈلوانوں میں کسی جگہ سامان کھول دیا اور کیسپیئن سی کے ساحلوں پر پہاڑی علاقوں میں ڈیرے ڈال لیے۔ یہ تھا قصے کا پہلا حصہ۔ آگے اقساط انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ نیکسٹ قصے کا انتظار کریں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔